تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ یونس آیات 71 تا 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا قال موسیٰ، پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ تفسیر یعنی جادو وہ نہ تھا جو میں نے دکھایا، بلکہ یہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اسے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھارنے نہیں والا۔ یحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر یہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ تفسیر متن میں لفظ ذریہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا ہے، مگر دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور نمبردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کے ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جاؤ، ورنہ وہ خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔ یہ بات خاص طور پر قرآن نے نمایاں کر کے اس لیے پیش کی ہے کہ مکہ کی آبادی میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے۔ وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے تھے، اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے سپر بنے ہوئے تھے، ان میں مصلحت کوش بوڑھا کوئی نہ تھا، سب کے سب جوان لوگ تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے لوگ قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم عمر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ 30 اور 35 سال کے درمیان کی عمر کے تھے۔ ان سے زیادہ سن رسیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ایسا ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ متن میں فما آمن لموسیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید بنی اسرائیل سب کے سب کافر تھے اور ابتداً ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے، لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت اور انقیاد کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی کی بات ماننا اور اس کے کہے پر چلنا۔ بس دراصل
ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی طور پر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زیر دستی سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنا بل بوتا باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ خروج باب 6 آیات 20 تا 21۔ تلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے کہتے ہیں، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچتان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آیت 129۔ علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، ان یفتنہم، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں۔ تفسیر۔ متن میں لفظ مسرفین استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، مگر اس لفظی ترجمے سے اس کی اصل روح نمایاں نہیں ہوتی۔ مسرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے، کسی ظلم اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحشت اور بربریت کے ارتکاب سے نہیں چونکتے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ رک جائیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ تفسیر۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی کافر قوم کو خطاب کر کے نہیں کہے جا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد صاف بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔ فقالو، انہوں نے جواب دیا۔ تفسیر۔ یہ جواب ان نوجوانوں کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے۔ یہاں قالو کی ضمیر قوم کی طرف نہیں بلکہ ذریہ کی طرف پھر رہی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خود ظاہر ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تفسیر۔
ان صادق الایمان نوجوانوں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔ گمراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علم بردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان داعیان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قاہرانہ فرما روائی کے مقابلے میں اقامت حق کی سعی کو غیر واجب، لا حاصل یا حماقت سمجھتا ہے، اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو الٹا برسر باطل ثابت کر کے اپنے ضمیر کی اس خلش کو مٹائے جو ان کی دعوت اقامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تیسری طرف عامت الناس ہوتے ہیں جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ آخر کار اسی طاقت کے حق میں پڑتا ہے جس کا پلہ بھاری رہے، خواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل۔ اس صورتحال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی، ہر کمزوری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ کچل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا، نہ کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا، ہم نہ کہتے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرنے کا حاصل چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور آخر کار اس تہلکہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب بنایا تھا۔ دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے جن کی اجازت فرائض وقت نے دے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اس طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا مصائب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں، اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدت ہائے دراز تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ بس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں، یعنی ہم کو غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا اور ہماری سعی کو دنیا میں بارآور کر دے تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے، نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو۔ تفسیر: اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اس کے الفاظ پر اور اس کے ماحول پر جس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد اور خود بنی اسرائیل کے اپنے ضعف ایمانی کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شیرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو ازسر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو ازسر نو مجتمع کرنے کے لیے اسلامی طرز عمل پر جو کوشش بھی کی جائے
اس کا پہلا قدم لازماً یہی ہوگا کہ اس میں نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جائے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع ٹھہرایا جائے، اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ ان مقررہ مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں اقامت الصلاح جس چیز کا نام ہے اس کے مفہوم میں لازماً نماز باجماعت بھی شامل ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تفسیر، یعنی اہل ایمان پر مایوسی، مرعوبیت اور پژمردگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کرو، انہیں پر امید بناؤ، ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے دعا کی۔ تفسیر، اوپر کی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا رکھا۔ تفسیر، یعنی ٹھاٹھ، شان و شوکت اور تمدن و تہذیب کی وہ خوشنمائی جس کی وجہ سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں پر رجھتی ہے، اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں، اور وہ ذرائع اور وسائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں، اور جن کے فقدان ان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ ایمان وہ نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تفسیر، جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے اعیان سلطنت حق کی دشمنی پر انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے رہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر جو بد دعا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے۔ قالا قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ فاستقیما، ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تفسیر، جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت حق کے لیے صحیح کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں اور ائمہ باطل کے ٹھاٹ اور ان کی دنیاوی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی دنیا پر چھائے رہیں، اور شاید حضرت حق خود ہی باطل کے مقابلے میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے۔ پھر وہ نادان لوگ آخر کار اپنی بدگمانیوں کی بنا پر یہ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں کہ اقامت حق کی صحیح لا حاصل ہے، اور اب مناسب یہی ہے کہ اس ذرا سے دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ جائے جس کی اجازت کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیرووں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی۔
ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو عموماً لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر: بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تلمود میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اے خداوند، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل، جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ وہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ تفسیر: آج تک وہ مقام جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابو زینما سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تفسیر: یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے، اگرچہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرت ناک نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ تفسیر: یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں جو تفرقے برپا کیے اور نئے نئے مذاہب نکالے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا اور ناواقفیت کی بنا پر انہوں نے مجبوراً ایسا کیا، بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کفر و اسلام کے امتیازی حدود ہیں، طاعت اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کا نام ہے۔ ان چیزوں کی باز پرس خدا کے ہاں ہونی ہے، اور یہ وہ قواعد ہیں جن پر دنیا میں تمہاری زندگی قائم ہونی چاہیے۔ مگر ان صاف صاف ہدایتوں کے باوجود انہوں نے ایک دین کے 20 دین بنا ڈالے اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے مذہبی فرقوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔